ہمارے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سر چل کیا رہا ہے، کچھ ذرا ہمیں انسائیڈر انفارمیشن بتائیں۔ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کروائے، تاخیر کی تو میں اپنے ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ اچانک تو خیر نہیں ہے، یہ ایک کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ہے وہ 2x ہو گئے ہیں نا، رویوں میں تلخیاں آ گئی ہیں اور تیز اور تند قسم کے جو ہیں وہ جملے کسے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ مشورے بلاول صاحب نے کل بہت سے دیے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس کے احوال کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے موقع دے رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کل چیئرمین بلاول کی سپیچ میں بس اتنا کہوں گا کہ بلاول صاحب کو لگتا ہے کسی غصہ کسی اور بات کا تھا، لیکن انہوں نے پھر اسمبلی میں ان باتوں کا تشریح و تذکرہ نہیں کر سکتے ہوں گے، تو انہوں نے اس طریقے سے بلدیاتی انتخابات اور خواجہ آصف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیونکہ میری گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب ہمارے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، جب ہم انتہائی تلخ موضوعات پر بات بند کمرے میں بیٹھ کر لیتے ہیں، جی بھی حکومت کیسے بنانی ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، بلوچستان میں حکومت کیسے بنانی ہے، اس کے علاوہ دیگر امور پر، تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اتحادی آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کر بات کریں۔ چاہیے کہ آپ اسمبلی فلور پر ایسی تقریر کریں جس تقریر کے بعد اگر میں اس کا جواب دوں گا تو یوں لگے گا کہ شاید پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کنفرنٹیشن چاہ رہی ہے، اور اگر جواب نہیں دوں گا تو آپ یہ توقع کریں گے کہ شاید ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں، تو یہ نامناسب بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کے لیے آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے کھائی ہو اس بات پہ، آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے نا بلدیاتی نظام کا، آپ جائیں پہلے لاہور میں الیکشن کروائیں۔ میرے پاس کہنے کو تو یہ ہے کہ آپ خود ایویلویٹ کر لیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے پرنسپلی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا کراچی میں بلدیاتی نظام جو ہے کیا وہ ایسا ایفیکٹو نظام ہے جس نے کراچی کو ترقی دے دی ہو؟ اس کا جواب آپ دیں گے، اس کا جواب مصطفیٰ کمال صاحب سے لے لیں، اس کا جواب جماعت اسلامی سے لے لیں۔ اس بات کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات نہ کرائیں، بالکل کرانے چاہیے۔ انتہائی مؤثر بلدیاتی نظام پنجاب میں، اسلام آباد میں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جو اگزامپل دی کہ کراچی جیسا ہونا چاہیے، تو میرے خیال سے کراچی جیسا نظام لانے سے بہتر ہے تو پھر نظام نہ ہی لایا جائے تو بہتر ہے۔ نہیں، وہ کل تقریب میں کہہ رہے تھے ون آف دا بیسٹ دنیا کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ کراچی میں ہم نے رائج کیا ہے۔ میں تو آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اسٹوڈیو کراچی میں ہے، آپ جن رستوں سے آتے ہیں وہ کراچی کی رستے ہیں۔ اگر تو کراچی کا بلدیاتی نظام جو 2 سال پہلے چیئرمین بلاول نے متعارف کرایا اور اس سے کراچی نے بہت ترقی کر لی ہے، پھر تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اسی نظام کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چیئرمین بلاول کا بیان سیاسی نوعیت کا تھا، آپ بلدیاتی نظام ضرور لے کر آئیں لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، لیکن وہ ایسا نہ ہو، اس سے مزید ایک بہتر بات بتائیے گا، جب یہی بلدیاتی نظام مضبوط کرنے کے لیے آرٹیکل 140A کی بات جب ایم کیو ایم کرتی ہے تو اس پہ پھر ایم کیو ایم کو کل بلاول صاحب نے ان کو بھی یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہ آپ کو اور ہمیں لڑوانے کی کوشش ہے، بلدیاتی نظام کا بہانہ ہے، تو آپ لوگ کابینہ چھوڑ دیں، مطلب نکل آئیں، آپ لوگ ساتھ نہ دیں وفاق کا۔ اصل میں آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہٹ دی نیل آن دا ہیڈ، اصل بات آپ نے اب کر دی۔ اصل مسئلہ یہ آرٹیکل 140 کے اندر امینڈمنٹ کا ہے، کیونکہ 140 میں ترمیم ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ لوکل باڈیز آئین کا حصہ تو ہیں، لیکن آئین میں کمپلشن نہیں ہے کہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی طرح آپ نے لوکل باڈیز بھی کرانے ہیں۔ تو یہ ان کا مطالبہ ہے، اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو سب سے بڑا جو زیر کراچی اور حیدرآباد سب سے بڑا یعنی اسٹیک ہے پیپلز پارٹی کا، وہ متاثر ہوگا۔ تو انہوں نے دراصل اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ ہمیں 140 میں ترمیم پر مجبور نہ کریں، اور وہ ایم کیو ایم کو بتا رہے تھے کہ میں تو آپ کا حامی ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، کراچی کی ترقی کے لیے، سندھ کی ترقی کے لیے ایک ہونا چاہیے، لیکن گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو یا ہم ہو، ایک دوسرے پہ اسمبلی فلور پر تنقید کرنا اور پھر ہم اس کا اگر جواب دیں تو وہ اس سے زیادہ غیر مناسب بات ہوگی۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے اتحادیوں سے بات کریں۔ اگر آپ اتحادیوں کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں، حکومتوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، حکومتیں حاصل کرنے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، آئینی ترامیم پہ بات کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اسمبلی فلور پر اس اینگر میں بات کرنا، تو مجھے بلاول صاحب کی سپیچ کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب کو کسی بات پر کوئی ہماری بات بری لگ گئی ہے، ناگوار گزری ہے، ہم ان سے جا کے معذرت بھی کر لیں گے، لیکن وجہ کوئی اور ہے، وجہ یہ نہیں ہے، مجھے خود نہیں پتا۔
میں رات سے یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ کل بھی مجھ سے کئی سوالات کیے گئے, آج بھی آپ نے صبح اٹھتے ساتھ یہ سوال کر دیا. میں اس کی تلاش میں ہوں کہ چیئرمین اور بلاول اور ہم تو 2 دن پہلے اکٹھے تھے, ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے تھے, اکٹھے ریسیو کیا ایرانی پریزیڈنٹ کو, ان کے والد محترم ہمارے ساتھ تھے, ہم نے جو کھانا اکٹھے کھایا. تو اچانک سے بلاول صاحب کو پتہ نہیں کون سا انقلاب دل میں ان کے آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی لاہور میں یہ ہو گیا اور اسلام آباد میں یہ ہو گیا. ہم کوشش کریں گے کہ انہیں منائیں بھی اور اصل بات جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کی ایڈوکیسی کی, وہ ان کے نانا جو ہیں وہ کشمیر کے بہت بڑے ایڈوکیٹ رہے ہیں, ان کی والدہ رہی ہیں, لیکن انہوں نے, میں خواجہ آصف کے بہت سارے بیانات سے اگر ڈس ایگری کروں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. حذیفہ پلیز الاؤ می, میں اسی طرف آ رہا ہوں. مجھے آپ اب یہ موونگ فارورڈ یہ بتا دیں, راولا کوٹ ویسے کشمیر کا حصہ ہے کہ نہیں؟ نہیں, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میرے کئی بیانات آپ کے اس باخبر سویرا کے تھرو عوام تک پہنچے, جس میں خواجہ آصف صاحب کے اگر کسی بیان سے میں نے ڈس ایگری کیا تو انتہائی ادب احترام کے ساتھ میں نے کہا کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو خواجہ صاحب نے بیان دی ہے یہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا جا رہا ہے. جنوبی پنجاب میں رہنے والا ہر بندہ سرائکی نہیں ہوتا. خواجہ صاحب چونکہ خود بھی کشمیری ہیں, سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی بڑی روٹس ہیں اور ان کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ سارا انقلاب یا سارا احتجاج راولا کوٹ سے شروع ہوتا ہے اور راولا کوٹ میں ہی موجود ہے وہ سارا دھرنا, تو انہوں نے یہ, ان کی بات کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یعنی راولا کوٹ میں رہنے والا ہر بندہ کشمیری نہیں ہے, جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان میں رہنے والا ہر بندہ سرائکی نہیں ہو سکتا. تو ان کی بات کا مقصد اور مفہوم یہ تھا جس کو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا. لیکن یہ ضرور میں کہتا ہوں, جس طرح کی حساس پوزیشن تھی اور خواجہ صاحب ڈیفنس منسٹر ہے, راولا کوٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے, اس پر اگر اس لیول کا حکومتی وزیر کوئی بات نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا, مجھے وضاحتیں نہ دیتے. یہی بات ہے کہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے یہ کشمیر والا, اور obviously راولا کوٹ از اے ویری بیوٹیفل پارٹ آف کشمیر, سرسبز و شاداب علاقہ ہے وہ, اور وزیر دفاع کی جانب سے ایسے تھوڑا انسینسٹیو بیان آنا یہ ظاہر ہے کہ جذبات بھی اس سے مجروح ہوتے ہیں. اس پہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اظہار خیال کیا کل قومی اسمبلی میں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں تو پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب کی جو نیت تھی وہ چونکہ یہاں موجود نہیں ہے, ان کے کولیگ ہونے کے ناطے, کیبنٹ ممبر ہونے کے ناطے میں نے ان کا دفاع کیا, لیکن میں یہ ذات کہتا ہوں کہ معاملہ اس نوعیت کا ہے اور حساس معاملہ ہے. اس کے کئی مطلب لوگ اپنی مرضی سے اخذ کر لیتے ہیں اور وہی ہوا, ہر بندے نے اس کا ایک نیا مطلب اخذ کیا اور اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی. تو ظاہر ہے جس پوزیشن پہ خواجہ صاحب ہے, موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہے پارلیمنٹ میں ہمارے, تو اگر اس پہ وہ بات نہ کرتے اور اس کو اوائڈ کرتے تو میرے خیال سے کیفیت پیدا نہ ہوتی کہ ہم اس کا دفاع کر رہے ہوتے, چیئرمین بلاول کچھ کہہ رہے ہوتے, راجہ پرویز اشرف صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے, اور عین ممکن ہے راولا کوٹ کے اندر بھی جو ایک کلعدم ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی اس بیان کو مختلف انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پورٹری کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. تو میں تو مان رہا ہوں کہ یہ بیان نہ دینا زیادہ مناسب ہوتا. جو بات بڑھتی پھر اتنی بڑی کہ اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ منظور کروائیں عاشورہ سے پہلے, نہیں تو میں اپنے ممبران کو واپس بلا لوں گا, میں مزید ان کو اجازت نہیں دوں گا اسلام آباد میں رہنے کی. اس پہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب بجٹ منظور کروانا ہے, نہیں کروانا, عاشورہ سے پہلے کروانا ہے, بعد میں کروانا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی بجٹ جی فوری منظور کرواتے ہیں. میں نے آپ کو پھر کہا نا کہ بات کوئی اور ہے. اب وہ بتا بھی نہیں رہے آپ, وہ بات اور بار بار ہنٹس بھی دے جا رہے ہیں کہ بات کوئی اور ہے. کوئی بندہ روٹ جائے نا جی تو وہ اصل روٹنے کی وجہ نہیں بتاتا, پھر وہ کہتا ہے نہیں وہ پانی کا گلاس کیوں رکھ دیا, دروازہ صحیح بند نہیں کیا, اے سی تیز چلا دیا, لائٹیں تیز ہیں. یہ وہی کیفیت ہے کہ گھر میں اگر بیگم روٹ جائے تو وہ مختلف طرح کے جو ہے وہ بہانے کر رہی ہوتی ہے, اصل بات کوئی اور ہوتی ہے. تو بلاول صاحب بہت قابل احترام ہے, اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں, لیکن روٹنے کی وجہ کوئی اور ہے. لیکن وہ مختلف بہانے جو ہے بیان کر رہے ہیں, کبھی بجٹ کے, کبھی عاشورہ کے, کبھی خواجہ صاحب کے, کبھی کراچی میں بلدیاتی نظام کے. انشاءاللہ تعالی ہماری اتحادی جماعت ہے, ہم نے آپس میں ایک دوسرے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, بجٹ منظور بھی ہوگا اور پیپلز پارٹی کے اراکین ووٹ بھی دیں گے. اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اراکین اسمبلی جو ہماری اپنی جماعت کے ہیں, ایم کیو ایم کے ہیں, ایک لمبا عرصے سے بجٹ سیشن چل رہا ہے, اسلام آباد میں موجود ہے, اور یہ ان کے تحفظات ہمارے پاس بھی پہنچے ہیں, ہمارے اپنے ایم این ایز کے, کیونکہ ایم این ایز کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 9 اور 10 محرم میں اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہوں, کیونکہ وہاں پر ذرا روٹس ہیں, ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے اہل تشیع, ان کے ساتھ وہ اس موقع کے اوپر موجود رہیں, ان کے مسائل حل کریں, اور ان کے ساتھ ایک یکجہتی ہوتی ہے, ذرا ان کا ایک ریلیجیسلی ان کے دل کے بڑا قریب ہوتے ہیں یہ 2 دن. تو اس حوالے سے لاسٹلی ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن, حذیفہ آپ اب یہ بتا دیجیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پھر منائے گی بلاول بھٹو صاحب کو, منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. واٹ اف مین وائل انہوں نے اپنے ممبران کو واپس بلا لیا تو پھر کیا ہوگا, ان کے ممبران کے بغیر بجٹ منظور ہوگا؟ دیکھیے, میں تو یہ کہوں گا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو منایا گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا دفاع کریں گے, اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم
دیکھیے ایک تو اپنے ممبران کو بلائیں گے نہیں، اور ایسا مجھے پتا اس لیے ہے کہ آصف علی زرداری صاحب انتہائی میچور پولیٹیشین ہیں اور اصل فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. بلاول صاحب ظاہر ہے اچھے آدمی ہیں، گرو کر رہے ہیں، لیکن جذبات میں ایج فیکٹر ہوتا ہے، بہت باتیں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی نوبت آئے گی تو بلاول صاحب کو بھی ہم منانے کی پوری کوشش کریں گے. صحیح. اور پہلے بھی منائے ہیں، دوبارہ بھی منائیں گے. حکومت کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کبھی اپوزیشن کو منائے، کبھی اتحادیوں کو منائے. حکومت بیسیکلی یہ بیڈ آف روزز نہیں ہوتی، یہ زہر کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، اتنا ہمیں اندازہ ہے. لیکن ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ بلاول صاحب اپنے ایم این ایز کو لے کر اپنے ساتھ جو ہے سندھ روانہ ہو جائیں گے. ہم انہیں کہیں نہ کہیں روک لیں گے انشاءاللہ. آپ روک لیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے نکالا اور گفتگو آپ نے سنی اور ملاحظہ بھی کر لی، اور آپ لوگوں کو یہ بتا دیا حذیفہ رحمان صاحب نے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، کشیدگی یہاں تک بڑھے کہ وہ بلاول صاحب اپنے ایم این ایز کو لے کے واپس سندھ چلے جائیں. اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو منا لیا جائے گا.